الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكيف إذا زين من كل أمة بصعيد وزين بك هؤلاء شهيدا صدر محترم حضرات اور میرے پیارے ساتھیوں اور عزیز بچوں، آج کے سالانہ جلسے میں جس موضوع پر بولنا چاہتا ہوں وہ ہے خشیت الہی۔ خشیت کسے کہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین سے ایسا خوف کھانا، ایسا ڈر کھانا جس میں اس کی تعظیم ہو۔ میرے بھائیوں، انبیاء علیہ السلام میں جہاں بہت ساری خوبیاں تھی، ان میں ایک خوبی یہ بھی تھی کہ وہ معصوم ہوتے ہوئے بھی حد درجہ اللہ رب العالمین سے خشیت رکھتے اور ان کی خشیت سے روتے سستے اور آنسو بہاتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے الذین یبلغون رسالۃ اللہ ویخشون۔ وہ پیغمبر جو اللہ کا پیغام پہنچایا کرتے تھے اور اسی اللہ سے ڈرتے تھے، اور ایک دوسرے مقام پر فرماتا ہے اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ جب ان نبیوں پر اللہ کی رحمان کی آیت تلاوت کی جاتی تھی تو وہ سجدے میں بے اختیار گر جاتے تھے، اسی لیے وارثین انبیاء یعنی علماء اکرام کو بھی ڈرنے کی تاکید کی گئی۔ یہ وجہ کر دیا کہ حقیقی معنوں میں علماء دین وہی ہوں گے جو اللہ رب العالمین سے خشیت رکھتے، جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ خشیت الہی ایسی صفت ہے جو انبیاء اکرام کی علماء اکرام کی حتیٰ کہ مومنوں کی امت صفت میں شامل ہے۔ میرے بھائیوں، مومن کی شان تو یہ ہے جب ان کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کی دل دہل جاتی ہے، اور جب ان کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی تو ان کی ایمان کو اور زیادہ کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اور ہر حال میں اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے جو اللہ کی ہمیشہ تسبیح و تحمید کی برائی و بڑائی میں مشغول رہتے، کبھی بھی اپنے اللہ کے نافرمان نہیں کرتے۔ یہیں سے میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔